اس ویڈیو میں ہم پڑھ رہے ہیں وربل ایسپیکٹ کے متعلق۔ وربل ایسپیکٹ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی بھی ورب یعنی ایکشن کی کمپلیٹنس کے متعلق، یعنی اسے کس حد تک مکمل کیا گیا، کیا اسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا، کیا وہ دہرایا جاتا ہے یا وہ جاری رہنے والا عمل ہے وغیرہ۔ تو اس طرح سے وربل ایسپیکٹ کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کو سمپل ایسپیکٹ یا انڈیفینٹ ایسپیکٹ کہا جاتا ہے، دوسری قسم کا نام ہے کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پروگریسو ایسپیکٹ، تیسری قسم ہے پرفیکٹ ایسپیکٹ اور چوتھی قسم کو کہتے ہیں پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ یا پھر پرفیکٹ پروگریسو ایسپیکٹ۔ پہلی 2 اقسام کے متعلق ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پرفیکٹ ایسپیکٹ کے متعلق۔ تو پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو کہ جسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو یا کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے We had left before they reached our home، یعنی جب وہ ہمارے گھر پہنچے تو ہم اس سے پہلے جا چکے تھے۔ تو اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے ورب لیفٹ کا، جو کہ بنا ہے بیسک فارم لیو سے، اور ورب لیفٹ جو ہے یہ لیو کی پاسٹ فارم ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور ہیلپنگ ورب استعمال کیا گیا ہے، وہ ہے ہیڈ۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے پاسٹ فارم آف ورب، یعنی ورب کی پاسٹ فارم، اور ان سب کی مدد سے پتہ چلتا ہے پرفیکٹ ایسپیکٹ کے متعلق، یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا تھا۔ ہیڈ لیفٹ یعنی جا چکے تھے۔ تو اس طرح سے پرفیکٹ ایسپیکٹ جو ہے وہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات کرتا ہے جسے پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا ہو۔ اب ایک اور جملہ دیکھتے ہیں۔ She has visited their home، یعنی وہ ان کے گھر جا چکی ہے۔ اس جملے میں بھی ورب وزٹ کی پاسٹ فارم کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ ہے وزٹڈ، اور اس سے پہلے استعمال کیا گیا ہے لفظ ہیز کا۔ تو یہاں بھی ہیز اور پھر اس کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے پاسٹ فارم آف ورب کا۔ اور یہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ۔ I will have finished my work when you return، یعنی میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا جب تم واپس آؤ گے۔ اس جملے میں بھی ورب کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ لفظ finished بنا ہے لفظ finish کی پاسٹ فارم بنانے سے، جیسے کہ لفظ finish کے آخر میں اب لگا دیے گئے ہیں لیٹرز ed، اور یہ ہے اس کی پاسٹ فارم۔ اور اس سے پہلے استعمال کیا گئے ہیں لفظ will اور اس کے علاوہ have۔ لفظ will کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے جسے آئندہ زمانے میں یعنی فیوچر میں کیا جانا ہے، جبکہ have finished کے الفاظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے اس کے ایسپیکٹ کا، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جسے مکمل ہو جانا ہے یا پھر یہ ایک خاص وقت پر مکمل ہو جائے گا۔ تو چونکہ یہاں پر کام کے مکمل ہونے کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا یہ ہے ایک پرفیکٹ ایسپیکٹ۔ تو پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ The perfect aspect is used to discuss completed actions، یعنی پرفیکٹ ایسپیکٹ کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسے عمل کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ مکمل کر لیا گیا ہو یا مکمل کر لیا جائے گا۔ تو یہ تھی پرفیکٹ ایسپیکٹ کی پہچان، جو کہ وربل ایسپیکٹ کی ایک قسم ہے۔ وربل ایسپیکٹ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کسی کام کی کمپلیٹنس کے متعلق، یعنی اسے کس حد تک مکمل کیا گیا، جیسے کہ پرفیکٹ ایسپیکٹ کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کام کو پوری طرح سے مکمل کر لیا گیا تھا، کر لیا گیا ہے یا پھر کر لیا جائے گا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔